سورہ یونس آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ؟ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ۔ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ؟ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں قیامت کے احوال کا ذکر ہے اور مجرمین کے انجام بد کا بھی ذکر ہے۔ جو لوگ قیامت کے منکر تھے، اور صرف یہ نہیں کہ قیامت کا انکار تھا، بلکہ وہ اتنے ڈھیٹ ہو چکے تھے کہ بار بار خود مطالبے کرتے تھے، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو لے آئیں قیامت، کب قیامت آئے گی؟ اس قسم کے ان کے جو مطالبے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا کہ اے میرے محبوب، آپ ان سے فرما دیجئے کہ میرے پاس تو کچھ بھی اختیار نہیں ہے، میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کچھ بھی نہیں کر سکتا، اتنا بھی اختیار نہیں کہ اپنے آپ کو نفع پہنچاؤں یا اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤں یا نقصان سے بچاؤں، یہ تو سب کچھ اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو قیامت میرے پاس کہاں سے آ گئی کہ میں پکڑ کر ابھی تمہارے سامنے لے آؤں؟ جب اللہ چاہے گا
قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس لیے تمہارا یہ مطالبہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ فرماتے ہیں جس طریقے سے ہر ایک انسان نے مرنا ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ جی کوئی شک نہیں ہے نا۔ جس طریقے سے ہر ایک انسان نے مرنا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں پتہ کہ کون سے بندے نے کب مرنا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے قیامت نے بھی آنا ہے، یہ نہیں پتہ کہ کب آنا ہے۔ جیسے اس موت کا انکار ممکن نہیں، ایسے قیامت کا انکار بھی ممکن نہیں۔ اور جو وقت مقرر ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ بس یہ انتظار کرو، وہ بالکل اسی وقت پر ہی آئے گی۔ جس طریقے سے کسی بندے کی جو موت کا وقت ہے، نہ اس کے اندر اس کو مہلت مل سکتی ہے، نہ موت پہلے آ سکتی ہے، اسی طریقے سے جو قیامت ہے وہ بھی اپنے وقت پر آئے گی، نہ تو پہلے آئے گی اور نہ ہی وہ لیٹ ہوگی۔ اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم میری قسم کھا کے بتاؤ کہ اللہ کی قسم قیامت حق ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں تھی اپنے محبوب سے قسم اٹھوانے کی، نہ اللہ کے محبوب کو ضرورت تھی قسم اٹھانے کی، لیکن وہ بڑے ظالم تھے، انہیں بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اتنی قطعی خبر ہے، بہر صورت قیامت آنی ہے، اسی لیے آپ قسم بھی اٹھانا چاہیں تو اٹھا دیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قسم پر یہ لوگ کچھ یقین کر لیں۔ پھر یہ لوگ اور بھی ایک مطالبہ کرتے تھے، وہ کیا تھا؟ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، ہم تو نہیں مانتے کہ قیامت آئے گی، ہم نہیں مانتے، پھر آپ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں وہ عذاب ابھی لے ہو ہمارے اوپر، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ انہیں یقین نہیں تھا نا، اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتی ہیں کہ اے میرے محبوب، ان کو بتلا دیجئے کہ کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے ان کو نظر آ جائیں گی۔ مختلف قسم کے ایسے غزوات ہیں جس کے اندر اللہ نے ان کو سزا دی ہے، اللہ نے ان کو ذلیل کر کے دکھایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کے ہوتے ہوئے آ جائیں گی، اور کچھ جب آپ کا وصال ہو جائے گا، پھر اس کے بعد جو صحابہ کرام کا دور ہوگا، اس کے اندر جو ان کی ذلت، ان کی شکست جو اللہ نے لکھ دی ہے، وہ بھی ان کو آ کر رہے گی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی مرضی کا ہمارا عذاب ہے، عذاب بھی جو ہم چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے پابند نہیں ہیں، عذاب ہم نے دینا ہے تو مرضی ہماری ہوگی، تم تو مجرم ہو، تمہاری مرضی کیسے چل سکتی ہے؟ لیکن تمہاری یہ خواہش بھی ہم پوری کر دیں گے، اس لیے تم انتظار کرو۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، بعض وہ باتیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا یہ کہ ہم آپ کو وفات دے دیں، یعنی کہ کچھ آپ کے سامنے ہوں گی، کچھ آپ کے بعد ہوں گی، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پس ہماری طرف ہی تو ان سب نے لوٹ کے آنا ہے۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ، پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہوگا عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، ان اعمال پر جو یہ کیا کرتے تھے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر ایک امت کے لیے ایک رسول ہوتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پس جب ان کا رسول آ جاتا ہے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا وہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ نعوذ باللہ، خود مانگتے اللہ کا عذاب۔ قل، آپ فرما دیجئے، لا املک لنفسی، میں تو نہیں مالک اپنے نفس کا، اپنی ذات کے لیے نہیں مالک، ضرًا ولا نفعًا، نہ نقصان کا اور نہ نفع کا، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے۔ لکل امت اجل، ہر ایک امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔
اذا جاء اجلہم جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے، فلا یستأخرون ساعۃ تو وہ پیچھے نہیں رہتے ایک ساعت بھی، ولا یستقدمون اور نہ ہی وہ ایک ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے ارأیتم تمہارا کیا خیال ہے، ان اتاکم عذابہ اگر تمہارے پاس اس کا عذاب آ جائے، بیاتن رات کے وقت، او نہارن یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون تو یہ مجرم لوگ اس بارے میں کس چیز کے اندر جلدی کرتے ہیں، یہ کیا جلدی مانگتا ہے؟ اللہ کا عذاب وہ کسی بھی ٹائم آ سکتا ہے، رات کے وقت بھی دن کے وقت بھی۔ ثم اذا ما وقع کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے، آمنتم بھی تب تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ الآن پھر اللہ کی طرف سے جواب آئے گا کیا اب، وقد کنتم بہ تستعجلون جبکہ تم تو اس عذاب کے اندر بہت جلدی طلب کرتے تھے، یہ عذاب تم بہت جلدی مانگتے تھے۔ ثم پھر قیل کہا جائے گا ان لوگوں کو ظلموا، ثم قیل للذین ظلموا پھر کہا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کے اندر ساری باتیں، وہ کافر تھے، مشرک تھے، منافق تھے، کیا کہا جائے گا؟ ذوقوا عذاب الخلد تم چکو ہمیشگی کا عذاب، ہمیشہ سے تم نے جہنم میں جلنا ہے، یہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ ہل تجزون تم نہیں بدلہ دیے جاتے، الا بما کنتم تکسبون مگر ان اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے، جو تمہاری کمائی ہے اسی کے مطابق تمہیں سزا ملے گی۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ آپ سے خبر طلب کرتے ہیں، احق ہو کیا یہ قیامت حق ہے؟ آپ سے پوچھتے ہیں، قل فرما دیجئے ای وربی ہاں قسم میرے رب کی، انہ لحق بے شک یہ البتہ حق ہے، وما انتم بمعجزین اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ جو قیامت ہے یہ انصاف کا دن ہے، اگر قیامت نہ ہوتی تو انصاف کیسے نظر آتا؟ یہی ایک قیامت ہی تو ہے کہ اگر کوئی شخص جو اس پر یقین رکھتا ہو وہ اپنی دنیا کی زندگی ایسے گزارتا ہے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی چاہت ہے، اور جسے یقین نہیں ہے تو پھر اس کی مرضی کی بات ہے، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ۔ لیکن کوئی مانے یا نہ مانے، بہر صورت ایک گھڑی ایسی بھی آئے گی جب سب مانیں گے، لیکن اس وقت کا ماننا وہ معتبر نہیں ہے۔ جس طریقے سے فرعون جو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی میں رب اعلیٰ ہوں، پھر اللہ نے وہ وقت بھی دکھایا کہ جب وہ پانی کے اندر ڈوب رہا تھا، اس نے موت سامنے دیکھ لی، اب وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنتو میں ایمان لے آیا، انہو لا الہ الا الذی کس بات پر ایمان لے آیا؟ اس بات پر کہ اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں، اور اس رب پر ایمان لے آیا آمنت بھی بنو اسرائیل جس پہ بنو اسرائیل ایمان لے آئے، وضاحت بھی کر دی، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور مسلمان بھی ہو گیا۔ پہلے کیا کہتے ہیں؟ آمنتو، کیا کہتا ہے؟ آمنتو میں ایمان لے آیا، پھر آخر میں کیا کہتا ہے؟ انا من المسلمین میں مسلمان بھی ہو گیا، مومن بھی ہو گیا، مسلمان بھی ہو گیا۔ لیکن اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ الآن کیا اب، وقد عصیت قبل اس سے پہلے تو بڑا نافرمان تھا، وکنت من المفسدین تو بڑا فسادی تھا، تو فسادی تھا، تو کہتے میں مسلمان ہو گیا، کیا اب تم مسلمان ہوا؟ اب یہ تیرا ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ تو قیامت تو آنی ہے،
لیکن اب جو لوگ مان لیں گے ان کا ماننا ایمان ہے، ان کا ماننا اللہ کے ہاں معتبر ہے۔ جو لوگ قیامت کے دن قیامت دیکھ رہے ہیں کہ قائم ہو چکی ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ اب انکار کیسا؟ جو کہتے ہیں مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، وہ تو زندہ ہو گیا۔ وہ کہتے تھا کہ ہڈیاں وہ سیدھا ہو گیا، اللہ کیسے بنائے گا؟ اللہ نے بنا دیا۔ وہ کہتے تھا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تو نوبت ہی نہیں آنی، وہ تو آ گئی۔ اب تو وہ ہر ایک چیز کو مان رہا ہے، اور ایسے مان رہا ہے جس طریقے سے ایمان والے مانتے ہیں، لیکن وہ ماننا معتبر نہیں ہے۔ اس وقت تو شیطان بھی ایک لفظ منہ سے نکالے گا، بڑا عجیب لفظ ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا نا کہ تو سجدہ کر، شیطان نے کیا کہا تھا؟ نہیں کرتا، اور وجہ بتائی تھی، کہتے انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو آگ سے بنایا، وہ بہتر ہے۔ اس کو مٹی سے بنایا، مٹی تو حقیر ہے، مٹی کی کیا ویلیو ہے، اس کی کیا وقت ہے؟ اس کو مٹی سے بنایا، حقیر چیز سے بنایا، اور میں بہتر ہوں، اس سے بہتر ہوں، آگ سے بنا ہوا ہوں۔ مٹی کی توہین کی، مٹی کو حقیر سمجھا۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ، کافر کہے گا، یہاں کافر سے مراد یہی کافر شیطان ہے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ آج مٹی کی جب وہ عظمت دیکھتا ہے، مٹی کی شان دیکھتا ہے، کہتے ہیں کاش میں مٹی ہو جاتا۔ تو شیطان بھی کہے گا کاش، اس وقت کی کاش معتبر نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے ہاں۔ تو اسی طریقے سے آج اللہ نے ہر ایک انسان کو موقع فراہم فرمایا ہے۔ اس کو غنیمت جانتے ہوئے اب جو بندہ اللہ کی بات مان لیتا ہے، اللہ کے حبیب کی بات مان لیتا ہے، اس ماننے کا نام ایمان ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے، اس کی حیثیت ہے۔ وہاں دیکھ کر مانا تو پھر اپنی آنکھوں پر یقین کیا نا، اپنی آنکھوں کو کہتے ہیں ہاں یہ تو واقعی ہے، یہ تو فلاں بھی زندہ ہو گیا، میں بھی زندہ ہو گیا۔ اب اس نے اللہ کی بات تو نہیں مانی، اللہ کے نبی کی بات تو نہیں مانی، اب تو اس نے اپنی آنکھوں کی بات مانی ہے۔ اب اس کی آنکھوں کی اتنی شان ہو گئی ہے، اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتا، اس کی آنکھ اتنی بڑی ہو گئی ہیں۔ اب 1000 بار مان، لاکھ بار مان، فرمایا کہ یہ ماننا نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو دیکھو قیامت ہے، تو اسی قیامت کی وجہ سے تو ایک انسان اپنی زندگی بہت پیاری گزار سکتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں کچھ بھی کر رہا ہوں مجھے انصاف ملنا ہے۔ ظالم مظلوم میں فرق کیا ہوگا کہ قیامت نہ ہو؟ ایک نے مارا ایک مرا، دونوں برابر ہیں۔ ایک نے کھایا ایک کا کھایا گیا، دونوں برابر ہیں۔ تو اس لیے قیامت تو انصاف کا تقاضا ہے کہ واقعی قیامت ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، اس نے نظام ہی بڑا پیارا بنایا ہے کہ کچھ بھی کر لو گھوم پھر کے پھر کیا ہوگا؟ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ہماری طرف ہی تم نے لوٹ کے آنا ہے۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ گواہ ہوگا ان اعمال پر جو تم نے کی۔ ایک تو قیامت کے منکر تھے، دوسرا یہ کہ ان کو بڑی جلدی تھی، کس بات کی؟ قیامت ابھی آ جائے۔ قیامت جلدی کیوں نہیں آتی؟ عجیب بات ہے، جب تم مانتے نہیں ہو تمہیں کس چیز کی جلدی ہے؟ دوسرا یہ کہ جب اللہ کے نبی ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں تو یہ کہتے ہیں لے آؤ۔ قرآن مقدس میں ہے کافروں نے یہ کہا تھا فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے تو آسمان سے ایک ٹکڑا عذاب کا ہم پر گرا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طریقے سے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر سچا ہے جس چیز سے ڈراتا ہے وہ لے آ۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے اللہ کا عذاب مانگ رہے ہیں۔ ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، یوم حساب سے پہلے ہم پر ابھی جلدی جلدی عذاب لے آؤ۔
خود عذاب مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب، یہ تو قیامت کے بارے میں بھی کہتے ہیں ایان مرساہا، کب قیامت ہوگی؟ فرمایا فیما انت من ذکراہا، تمہیں اس سے کیا غرض؟ الی ربک منتہاہا، بھی اللہ جانے، اللہ کو بہتر معلوم ہے قیامت کب آئے گی، لیکن تمہیں اس سے کیا سروکار ہے؟ یہ مانتے ہی نہیں ہو، پوچھتے کیوں؟ تو یہ اللہ کا عذاب مانگتے تھے، اللہ نے جواب یہ دیا کہ گھبراؤ نہیں، آئے گا عذاب، عذاب تو آنا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کب بھیجتا ہے اور کیسا عذاب بھیجتا ہے، کن پر بھیجتا ہے اور کتنا عذاب بھیجتا ہے، لیکن عذاب آئے گا۔ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، آپ کے ہوتے ہوئے بھی کچھ آئے گا اور کچھ آپ کے بعد آئے گا، لیکن آنا ضرور ہے۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پھر انجام یہ ہے کہ سب ہمارے پاس ہی آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو میرا ایک قانون ہے، میں اس کا پابند نہیں ہوں، لیکن میرا قانون یہ ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کسی پر بھی عذاب نہیں بھیجتے جب تک اپنا رسول نہ بھیج دیں۔ پہلے رسول بھیجتے ہیں، وہ اللہ کا پیغام پہنچا دیتا ہے، حق ادا ہو جاتا ہے، حجت پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو نہیں مانتا تو بس اب تیار ہو جاؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہر ایک امت کے لیے ایک رسول ہوتا ہے، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب اللہ کا رسول آ جاتا ہے، اللہ کا پیغام پہنچا دیتا ہے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، پھر ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے انصاف کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم والی بات تو ہو ہی نہیں سکتی، اللہ ظلم کیوں کرے گا؟ اللہ کو کیا ضرورت پیش ہے کہ وہ ظلم کرے؟ تو اس لیے جب اللہ کا رسول آتا ہے پھر اللہ کے فیصلے بھی آتے ہیں۔ اب اللہ کے محبوب آ چکے ہیں، اب جو بندہ نہیں مانتا تو اللہ کا عذاب تو آئے گا، وہ کسی بھی شکل میں آئے۔ پھر ان کا یہ کہنا مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ وعدے جو تم ڈراتے ہو کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، یہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے میرے محبوب فرما دیجئے کہ یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے، میں تو اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ بات یہ ہے کہ اللہ مالک ہے اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب تم لوگ اللہ سے اللہ کا عذاب مانگ رہے ہو تو اللہ عذاب بھی دے گا۔ جو اللہ سے اس کی رحمت مانگتا ہے اللہ اس پہ رحم فرماتا ہے، جو اللہ سے اس کا فضل مانگتا ہے اللہ اس پہ اپنا فضل فرماتا ہے، جو اللہ سے قہر مانگتا ہے اللہ اس کو قہر بھی دیتا ہے۔ انسان اپنی تدبیریں کرتے ہیں لیکن ان سب پہ اللہ کی تقدیر پانی پھیر دیتی ہے۔ غزوہ بدر کے اندر کیا ہوا تھا کہ جو مشرکین ہیں ان کے منصوبے، ان کی تدبیریں دیکھو، کہنے لگے بھی اتنے سے تو مسلمان ہیں، مٹھی بھر ہیں، یہ تو فوراً ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر پینے کا سامان تو لے جاؤ، پیئیں گے، اور اس کے بعد کوئی گانے والی عورتیں نہیں ہیں ان کو بھی لے جاؤ، جشن بھی تو ہونا چاہیے۔ یہ ان کی تدبیریں ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ کی تقدیر کیا کر رہی ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں، چھڑی ہاتھ میں ہے، نشان لگا، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں۔ ان کے منصوبے جشن منانے کے ہیں، اور اللہ کا منصوبہ کیا ہے کہ جشن والی کہانی نہیں ہوگی، جشن تو مسلمان منائیں گے۔ جب ابو جہل بھی تڑپ رہا ہوگا، مر رہا ہوگا، اور بڑے بڑے سردار تڑپ رہے ہوں گے، بڑے بڑے سردار قید کر دیے جائیں گے، پھر جو اللہ کا منصوبہ تھا وہ کیسے کامیاب ہوا، اور ان کے منصوبے کیسے فیل ہوئے، کیسے ناکام ہوئے۔ تو انسان کچھ سوچتا ہے، ہوتا کیا ہے جو اللہ چاہتا ہے، الا ما شاء اللہ۔
فرمایا کہ اگر یہ عذاب مانگتے ہیں، ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارا، اللہ کی مرضی وہ رات کے وقت عذاب لے آئے یا دن کے وقت لے آئے، ماذا یستعجل منہ المجرمون، ان مجرموں کو جلدی کس بات کی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے؟ اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں ہے؟ کیا اللہ کو مانتے نہیں ہیں؟ اللہ ایسا نہیں کر سکتا؟ جب اللہ چاہے گا، جیسا چاہے گا کرے گا۔ تو دیکھیے اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ اٹل ہیں۔ اس میں اگرچہ یہ ان مجرموں کے لیے جو کافر تھے، جو مشرک تھے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے باغی تھے، اگرچہ یہ مضمون ان کے لیے ہے، لیکن صرف ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی مجرم ہو، کسی بھی شکل میں ہو، جو بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اللہ کی پکڑ اس پر بھی آ سکتی ہے۔ جو کافر ہیں ان کے لیے تو حکم الگ ہے، جیسے کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ لیکن جو مسلمان ہیں ان کے لیے یہ فیصلہ تو نہیں ہوگا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاؤ، لیکن اللہ کا عذاب پھر بھی آئے گا۔ جب انسان اللہ کا نافرمانی کرے گا، اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے کہ انسان کو احساس ہی نہ ہو کہ یہ اللہ کے کوئی عذاب کی شکل ہے، لیکن ہوگا ضرور۔ اگر انسان غور و فکر کرے، اس سے پھر بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ بے سکونی کیوں ہے، یہ گھر کے اندر افراتفری کیوں ہے، یہ جھگڑا دنگا فساد کیوں ہے، یہ میرے نقصانات کیوں ہیں۔ وہ کسی بھی شکل میں عذاب آ سکتا ہے نا۔ یہ گھر کے اندر بیماری گھس گئی، نکلتے کیوں نہیں ہے؟ تو ایک ہی حل ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ بنا کر رکھیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر زندگی گزاریں۔ پھر اس صورت میں اگر کوئی تکلیف آئے گی بھی تو وہ باعث رحمت ہوگی، پھر وہ عذاب کی شکل نہیں ہوگی۔ اگر انسان پر کوئی تکلیف آئی ہے، وہ بیماری، مصیبت، کوئی بھی پریشانی ہے، اس بیماری، مصیبت، تکلیف سے انسان اگر اللہ کے قریب آ گیا ہے تو وہ باعث رحمت ہے۔ اگر پہلے سے اللہ کے قریب تھا تو یہ باعث رحمت ہے، یہ عذاب نہیں ہے، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ میں اس کے درجات کو بلند کروں، اس کے میں گناہ معاف کر دوں، اور جنت میں جو مقام یا اپنی عبادت سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا، ان تکلیفوں پر صبر کرے گا تو اس مقام کے اہل ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر زندگی گزاریں، پھر اس پر اگر کوئی دکھ تکلیف ہوگی تو اس پہ انشاءاللہ اجر ملنا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ ہم کسی بھی شکل کے اندر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، باغی بنے ہوئے ہیں، اور اس صورت کے اندر اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، یہ ایک تنبیہ ہے، یہ عذاب کی ایک شکل ہے، یہ چھوٹا عذاب ہے، پھر بڑا عذاب بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ وما انتم بمعجزین، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کوئی اللہ کو عاجز کر سکتا ہے؟ اللہ تو اللہ ہے، ہر ایک انسان کمزور ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، اللہ کے سامنے محتاج ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم عاجز نہیں کر سکتے مجھے، جو میں فیصلہ کروں تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے کہ یہ فیصلہ بدل لے۔ تم عاجز نہیں کر سکتے کہ تم بھاگ جاؤ گے، میری خدائی سے نکل جاؤ گے، تم کہاں جا سکتے ہو؟ کوئی انسان اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا تو پھر بندہ بن جائے۔ آسان حال ہے نا کہ جب اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے، تو پھر خود عاجز بن جاؤ اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حقیر مان لو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بات آسان ہے کہ مشکل ہے؟ لیکن شیطان کہتا ہے کہ بہت مشکل ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ شیطان ڈراتا ہے ورغلاتا ہے، لیکن اللہ نے جو بھی حکم دیا وہ ہمارے بس میں ہے، وہ ہمارے لیے آسان ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بات صرف نیت ارادے کی ہے۔ باقی انسان تو اتنا کمزور ہے کہ سوائے نیت کرنے کے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ خود توفیق دیتا ہے، اللہ خود اپنے گھر میں بلاتا ہے، آؤ میرے سامنے جھکو، توفیق بھی خود دیتا ہے، قبول بھی خود کرتا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ صرف نیت کی۔ اگر ہم نیت بھی نہیں کر سکتے تو اس سے بڑی بدنصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہم نیت کر لیتے ہیں، جب ہماری نیت ہو جائے گی تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت برسے گی، توفیق بھی اللہ دے گا۔
اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔